يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ سورہ ابراہیم کی جو آخری رکوع ہے 7th، سخت وعیدیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں وہاں پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ اور 47 آیت جو ہے اس میں کہ تم ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ اتنے سخت عذابات کیوں ہیں؟ کیونکہ تم نے حق کا انکار کیا ہے اور باطل پر جمے رہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت لے کے آئے اس کو جھٹلانے کی تم نے جرت کی ہے، تو اس وجہ سے یہ عذابات ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق کر کے واضح دکھا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور باطل کو باطل کر کے دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ سورہ ہجر 15 سورہ آف قرآن۔ سورہ ابراہیم کو جس سے اینڈ کیا گیا اسی بات سے یہاں پر آغاز کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن خود ایک واضح حجت ہے۔ یہ آج نہیں مان رہے کفار، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ آرزویں کریں گے کہ کاش پیغمبر کی بات مانی ہوتی، قرآن کی دعوت قبول کی ہوتی، مومن بنے ہوتے، مسلم بن کے زندگی گزارے ہوتے، ایمان لائے ہوتے۔ یہ کاش کا دن بھی آئے گا ان کے لیے۔ تو آپ تسلی سے اپنا کام کرتے جائیں۔ پہلی آیت، ہر صورت کے آگے حروف مقطعات آ رہے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم۔ حروف مقطعات قرآن کے 28 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ 14 حروف تہجی عربک الفابیٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن ہی کا ذکر آتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ منکرین پچھتائیں گے۔ بستیاں ایک خاص مہلت عمل کے بعد ہی ہلاک کی جاتی ہے۔ ایک وقت دیتے ہیں پھر ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں پلٹنے کا۔ انہیں بستیاں ہلاک کی جاتی ہیں وقت مقرر کے بعد ہی، اپنی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے۔ یہ کہتے ہیں جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تو سچا ہے تو فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا؟ فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں ہم، جب وہ آ جاتے ہیں تو مہلت نہیں دی جاتی، لیکن جب فرشتے اترتے ہیں تو مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، اس کو ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا۔ مذاق کی کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات، اور مکہ صورتوں میں اکثر یہ آتا ہے۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ اتنا سخت گزرتا ہے قرآن کا سننا، بیٹھنا ایسی محفلوں میں اور ان تعلیمات پر غور کرنا بہت سخت گزرتا ہے ظالموں پر۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم بنائے ان ہدایت کو سننے کے لیے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ رکو دو، آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا۔ آیت 16 سے لے کے 24 تک آفاقی نشانیوں کا ذکر کیا گیا، یاد دہانی کرا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا وہ سچا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا۔ جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔
ہم نے زمین میں ہر نوع کے نباتات اگائی اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے۔ ٹوٹتا تارا، بہت سارے لوگ دعائیں مارتے ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹتا تارا کیا ہے؟ شیطان کی مار ہے، شیطان کو مارنے کے لیے تارا دوڑتا ہے اس کی طرف۔ ان ساری چیزوں سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اس پہ عقل کو ہوشیار کروائی جا رہی ہے۔ ہم ہی آسمان سے پانی برسا کر تمہیں سیراب کرتے ہیں اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں، پھر بھری ہوئی ہوتی ہے وہ ہوائیں، پھر آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی پانی پلاتے ہیں، تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں تھے۔ زندگی اور موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، پھر تمہارے اگلے اور پچھلوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ رکوع 3 26 آیت سے 48 آیت تک، اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کی دشمنی کا آغاز کی پھر سے یاد دہانی کروائی گئی۔ لوگوں کو شیطانی فتنوں سے محفوظ رہنے کی تلقین کی گئی۔ ان آیتوں میں 2 رکوعوں میں ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی، حمائم مسنون اور سوکھے گارے سلسال سے بنایا، اور اس کے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا فرمایا، نار سموم سے۔ جب فرشتوں سے تمہارے رب نے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس میں پورا بنا چکوں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ فرشتے اعتراض کر رہے تھے لیکن حق پر، ان کے دل ٹیڑھے نہیں تھے، انہوں نے فوراً اللہ کی بات مان لی۔ پوچھا گیا تو ابلیس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کی سڑی ہوئی سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اس نے بھی اعتراض کیا لیکن اس کا دل ٹیڑھا تھا، اس لیے اللہ کی بات اس نے نہیں مانی۔ بس نکل جا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو یہاں سے اتر جا، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنت زدہ کر دیا۔ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی۔ تو یہ بات ہے جو 38 آیت میں بتایا گیا، الی یوم الوقت المعلوم تک اس کو مہلت ملی ہے ہمیں بہکانے کی، تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اب میں زمین میں انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن اس کا بس نیکوکاروں پر نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہیں اس پر اس کا زور نہیں چلے والا۔ دنیا اور اس کے مرغوبات کو انسان کی نگاہوں میں کھباؤں گا، دنیا کی رونقوں کو انسان دیکھتے دیکھتے رہ جائے گا اور وہ اس کی محبت میں اس طرح پھنس جائے گا کہ اس کو نہ رب کا نہ آخرت کا ہوش رہے گا۔ توحید کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ناشکری کی وادیوں میں اس کو پھنسا دوں گا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ میرے فتنوں سے تیرے وہ خوش قسمت انسان بچیں گے جو توحید اور یاد آخرت پر قائم رہیں گے، وہ لوگ ہی میرے بہکاوے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہے، اس کے راستوں سے بچنا ہے تو وہ ہے توحید ہی کا راستہ ہے، اسی میں تم مجھ تک آ سکتے ہو۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم ان میں شامل فرما۔ مگر وہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر جماعتیں تقسیم کر دی جائے گی، ہر قسم کے گنہگار کو الگ الگ گروپس میں بھیجا جائے گا جہنم میں۔ رکوع 4 قیامت میں جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے اور وہاں وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر جائیں گے، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی خبر دینا کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ پھر 51 آیت سے 77 آیت تک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس فرشتے آئے تھے، یعنی قریش جو عذاب فرشتے مانگ رہے تھے نا، تو ان کو یہ سٹوری بتائی گئی کہ تم فرشتے مانگ رہے ہو نا، عذاب مانگ رہے ہو، معجزے مانگ رہے ہو، فرشتے کب آنے کی تم التجا کرو، اگر وہ آ گئے تو اس طرح جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا گیا،
वैसे तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने एक लड़के की बशारत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की कैसी बशारत देते हो? फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। इसके बाद फरिश्ते कौम लूत को अजाब में घेरने के लिए वहाँ से चले। रुकू 5। फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे कहा कि घर वालों को लेकर रातों रात निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमानों की इतला के साथ ही शहर के लोग नापाक अज़ाइम के साथ उनके घर पहुँचे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा न करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद है। इस वक्त इन्हें नशा सा चढ़ा हुआ था। आखिरकार हमने सुबह के वक्त इस आबादी पर पत्थर की बारिश की और सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है। ये बस्ती उनके सीधे रास्ते पर पड़ती थी। ये लोग आते जाते इस बस्ती को देखते थे। ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। फिर आगे ऐका वालों का जिक्र किया गया। ऐका असहाब मदियन, जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। झाड़ी वाले भी कहते हैं और डैम भी यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए इससे ये नाम से पहचाने जाते हैं। यानी मुख्तसर इस 78 से 96 आयतों में तकज़ीब करने वाली बाज़ दूसरी कौमों का जिक्र किया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली से जमे रहने का हुक्म दिया जा रहा है और पिछली कौमों को फॉलो करने का अंजाम भी उनको बताया गया। जैसे वो करे तुम भी करोगे तो वैसे ही अजाब तुमको भी मिलेगा। असहाबे हिजर का भी वाक़या बयान किया गया। यानी शिमाली अरब और शाम के दरमियान इलाके को कहते हैं। कौम समूद यहाँ पर थे। कौम समूद का ये मस्कन था हिजर का। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुनकिरीन की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो, उनके बेहुदा बातों पे कान मत धरना। फिर आगे बताया गया, हमने इन सब को निशानियाँ दी लेकिन वो मुंह फेरते रहे। वो पहाड़ों को तराशते तराशते घर बनाते थे। वो समझते थे कि हम अमन से रहेंगे। तो चीख ने उनको सुबह सुबह होते होते आ पकड़ा। जो काम करते थे कुछ भी काम ना आया। हमने आसमान और ज़मीन को और जो इनमें मखलूक है तदबीर के साथ पैदा किया। क़यामत तो ज़रूर आकर रहेगी। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही पैदा करने वाला है और जानने वाला है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी है जो बार बार दोहराई जाती है और तुम्हें कुरान अज़ीम अता किया। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो। ये आयत 88 जिसमें बताया गया, ला तमुद्दन्न ऐनैका इल्ला मा मत्तअना बिह। हमारे पास कुरान है जो हमें कामयाबियों का रास्ता दिखाती है, दायमी ऐश का सामान बताती है। तो हमें चाहिए क्या कि दुनिया की थोड़े से फ़ायदे की तरफ देखना नहीं चाहिए। जिसको दुनिया मिली है, थोड़ा सा फ़ायदा मिला है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखो। अपनी ज़िंदगी में क़नाअत के साथ आगे बढ़ते जाओ, गुजारो, ऐश आराम मज़े आखिरत के लिए उठा कर रखो। जो हम नहीं मान रहे उनके लिए गम ना करें, मोमिनों के लिए अपने बाजुओं को झुका दें। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि बेशक मैं तो अलानिया डराने वाला हूँ। तुम्हारे परवरदिगार की कसम हम पूछेंगे ज़रूर। फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन। इन कामों की जो वो करते थे। फिर आगे बताया गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है इसे अलानिया या हाँ के पुकारे कह दो और शिर्क करने वालों की परवाह ना करो। डट कर इस रास्ते पर, हक के रास्ते पर जम जाओ। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। हम तुम्हें इन लोगों से बचाने के लिए काफ़ी है जो मजाक उड़ाते हैं। तो ये तसल्ली की आयतें हैं दाई दीन के लिए। आयत 95 इसमें बताया गया, तुम काम करते जाओ, हंसने वालों को हंसने दो, उनको मैं देख लूँगा। अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह किया करो, उसकी जानिब में सजदा बजा लाओ और आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जो इसका आना यकीनी है। जो अल्लाह के साथ और माबूद करार देते हैं अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। हम जानते हैं कि उन बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है। वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून 97 में जो बात बताई गई, तुम तंग हो रहे, उनका मजाक उड़ाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, लेकिन तुम जमे रहो। फिर 98 आयत में बताया गया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन।
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز اور استہزاء پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس صبر کا حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے وہ بتائی گئی۔ صبر اور استقامت کے لیے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ کچھ ایسا ہو رہا ہے، لوگوں کا مذاق ہمیں پسند نہیں آ رہا، تو فوراً تسبیح بیان کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا اہتمام کرو اور رب کی عبادت میں لگے رہو تب تک جب تک صبح یقین طلوع ہو جائے، یعنی ہر وہ بات واضح ثابت ہو کے رہے جس کی آپ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں۔ حتیٰ یأتیک الیقین، یقین کے دن یعنی قیامت کے دن آنے تک تم یہ کام کرتے چلے جاؤ۔ یہاں پر اس کا حکم دیا گیا۔ 16th سورہ آف قرآن سورہ نحل، جس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، جس میں بہت ساری اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سمجھتے آ رہے کہ اس گروپ کا ٹاپک حق و باطل کی کشمکش کے بارے میں بتایا جا رہا دلیلوں کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ حق پرستوں کی جیت اور باطل پرستوں کی ہار، یہ باطل پرستوں کی ہار اور ان کی ذلت پر ختم ہوگی۔ یہ جو حقیقت ہے حق و باطل کی ہار اور جیت کا، اس سورے میں ایک نئے اسلوب کے ساتھ بتایا گیا ہے، نئے انداز میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 سورت کا مین آیت ہے، یعنی حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کا گھر انہی کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ ان انعامات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اور پچھلی صورت میں جو استہزاء، جو مذاق اڑانے کے بارے میں اور طنز کے بارے میں بتایا گیا کفار کا، تو وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل شکنی ہو رہی تھی، اس بات سے روکی گئی۔ اور اس سورے میں سیدھے متکبرین اور مکذبین سے خطاب سے بات شروع ہوئی ہے۔ مذاق اڑاتے ہیں جو مکذبین ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا گیا۔ تو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے کہ تمہیں عذاب آ کر رہے گا، تم جلدی مت مچاؤ، اس کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1، اتی امر اللہ فلا تستعجل سبحانہ وتعالی عما یشرکون، خدا کا حکم آ ہی پہنچا ہے، اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو شریک بناتے ہیں اس سے رب پاک اور بالا تر ہے۔ اللہ ملائکہ کے ذریعے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو بن گیا، قسیم مبین۔ اور چوپائے پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے گرم سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو جب شام کو جنگل سے لاتے ہو اور صبح کو چرانے لے جاتے ہو، تو ان سے تمہاری شان بھی ہے، اور دور دراز مقامات تک تمہارا بوجھ اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں۔ اور انسان کی خدمت کے لیے جانور، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی کے رونق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 8 میں آگے جانوروں سے آگے جو سواریاں بننے والی ہے آج کے دور میں، گاڑی وغیرہ، ہوائی جہاز، یہ ساری چیزوں کا اس آیت نمبر 8 میں دلیل ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی میں پیدا کرنے والا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اور سیدھے راستہ تو خدا تک پہنچاتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ رکوع نمبر 2، بارش اور اس کے ذریعے کھیتیوں کا اگانا، زیتون، کھجور، انگور، رات و دن، سورج، چاند، بہت سی رنگ برنگی چیزیں، سمندر اور اس سے حاصل ہونے والا تر و تازہ گوشت، اور اس سے ملنے والی زینت کی اشیاء، سمندر کی سطح پر چلنے والی کشتی، پہاڑ، دریا، راستے بنانے والی علامتیں اور تارے، سب اللہ کی تخلیق ہے۔ آیت نمبر 11 سے 16 تک ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر بتایا گیا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو نعمتیں ذکر کرے پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت لے کے آ رہے۔ اس میں
تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر بعض نعمتیں ذکر کر کے بتایا گیا لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ پھر نعمتیں ذکر کر کے بتایا گیا لآیات لقوم یذکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تذکر کرنے والوں کے لیے۔ پھر بتایا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن کے رہو۔ یہ ساری نعمتیں کیوں میں نے دی ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار بن کے رہو۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رکوع 3 آیت، تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل منکر ہے اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو اور غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہوں نے یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت 25 ہے جس میں لوگ بلائنڈلی جو فالو کرتے ہیں، کاپی کیٹ بن کے کسی کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی ذلت اور رسوائی کی دلیل ہے یہاں پہ۔ تو اسی لیے ہمیں عقل دماغ استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں رکھی ہے۔ رکوع 4، کافر قیامت کے روز ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکاریاں کی تھی، تو جہاں ان کا خیال نہیں ہوا وہاں سے انہیں عذاب آ لیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ اللہ کے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کر رہے تھے؟ اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جب ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہیں گے ہم مطیع اور مناد ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ وہاں مکر جائے گا انسان، ٹھیک ہے خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے، سو دوزخ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور وہیں رہو، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ ہر پرہیزگار سے پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں قالوا خیرن، بہترین کلام رب نے نازل کیا۔ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے یہ جنت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر انہی کے حق میں بہتر ہے، یعنی جنت عدن میں یہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو وہ وہاں چاہیں گے ملے گا ان کو۔ ایسی ہی خبر دیتا ہے رب پرہیزگاروں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے تم جنت میں جاؤ۔ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ اعمال ہی ہوں گے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ڈھٹائی کی، مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا، اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا۔ ان کو گھیر لیا جائے گا ان کے اعمال کے برے بدلے نے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹا کر رہے تھے، یہ ہوگی ذلت۔ قیامت کے دن اعمال گھیر لیں گے اس کو۔ جیسا انسان جو کام کرتا تھا، چوری کرتا تھا تو چوری اس کے اطراف اس کو گھیر لے گی، اس کا عذاب وہ گناہ کے ذریعے ہی دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ رکوع 5، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔
مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم کسی کو اس کے سوا پوچھتے، نہ ہمارے بڑے، اور نہ ہم مویشیوں کو حرام ٹھہراتے۔ پیغمبر کے ذمے صرف پیغام صاف کھول کر پہنچا دینا ہے، بات سننا نہیں سننا تمہارے اوپر انحصار ہے۔ پھر کوئی ہدایت یافتہ ہوا، کوئی ضلالت کا خریدار۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم ان کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، ایسے لوگوں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ یقینی ہے۔ قیامت میں دوبارہ زندگی اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ قیامت کا دن رزلٹ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اور دنیا میں مزے کرتے تھے، اپنی من مانی زندگی کرتے تھے، ان کو بتانا ہے، اور جنہوں نے نفس پہ صبر کر کے اور اللہ کے احکام پہ پابندی کیا ان کو ان کا بدلہ دینا ہے۔ تو اسی لیے قیامت کا دن مسٹ آ کر رہے گا، بہت ضروری ہے وہ آنا۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ رکوع 6۔ جنہوں نے ظلم سہا اور صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے کام کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اور آخرت کا انجام تو بہت بہتر ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ اگر نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے رہو۔ یہاں پہ اس رکوع میں 41 سے تقریباً 60 آیت تک 2 رکوعیں، 6 اور 7، 2 رکوعوں میں ٹاپک کیا ہے؟ کلمہ حق کی خاطر مصائب جو جھیل رہے تھے ان کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، اور شرک کے علمبرداروں کو ان کی سرکشی پر تردید کی جا رہی ہے، اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر رب پکڑنے میں آئے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو؟ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ تشریح و توضیح بتاتے جاؤ، مختلف طریقوں سے حکیمانہ انداز میں تم دعوت کا کام دیتے چلے جاؤ۔ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ چیزوں کے سائے، زمین اور آسمان کی جاندار مخلوق اور ملائکہ سب اللہ کے حضور سربا سجود ہے، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور انسان ہی ہے کہ وہ جھکنے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے آگے جھکنے والوں میں شامل فرمائے۔ پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے، انما ہوا الہ واحد فایای فارہبون۔ رکوع 7۔ خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ مشرکین کو کتنے طریقوں سے بتایا جا رہا تاکہ جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری کرے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا تمہاری بدبختی کا انجام۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں ہیں، ضرور ان سے پوچھوں گا۔ یعنی جو بھی مال ہوتا تھا اس میں بتوں کے بھی حصے بنا دیتے تھے، تو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو
تو ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر کلون سی چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کس کو منہ دکھائیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کا حال برا ہونے والا ہے۔ رکوع 8 یہاں سے 61 سے 65 اس رکوع میں مشرکین کو تنبیہ اور ان کو وقت دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا تو پھر نہیں ٹل سکتا۔ یہ بار بار مطالبے کر رہے تھے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، پوچھ ہوگی، تو ادھر سے وہ مانگ کر رہے تھے بتاؤ پھر عذاب دکھاؤ فرشتے نازل کر کے۔ تو انہیں اب مختلف قسم سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وقت آ گیا تو پھر ٹلنے والا نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ ان لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف جب بھی رسول آئے، شیطان نے منکرین کے برے کرتوتوں کو خوشنما بنا کر دکھایا۔ شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اختلافات کی حقیقت کو ان پر کھول دو۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ آگے 65 سے 83 آیت تک، مطلب تین رکوع 9، 10، 11 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو مشرکین دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستے پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے، یعنی داعی دین کے لیے ایک میسیج ہے کہ تم کام کرتے چلے جاؤ، بس ان کو راہ راست پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، راہ راست کا راستہ بتانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مویشیوں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں، انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ شہد کی مکھی کے اندر سے رنگ برنگے ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ 3 لیکوڈز کا ذکر ہے، 2 حلال ہے، 1 حرام ہے، ایک دودھ، دوسرا شہد، اور ایک جو شراب ہے وہ حرام ہے، اور شراب کی حرمت کی پہلی آیت ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہو کہ نہایت خراب عمر کو پہنچا دیے جاتے ہو، جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہو۔ بے شک خدا جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ رکوع 10 دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، پھر اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی، پھر بھی باطل کو مانتے ہو اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو۔ یہ جن کو خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ فَلَا يَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو خدا کے بارے میں مثالیں نہ بناؤ، خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں مثالیں بناتے ہیں نا، اس کو یا ڈاکٹر یا کسی کو دوسروں کو مثال دیتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کے وہ ایسے کر رہے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 74 میں بتایا گیا اللہ کے بارے میں مثالیں مت بنا کرو، اللہ کو کسی سے کمپیئر کر کے بات سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شان بتائی ہے اسی شان سے اللہ کا تعارف کرا لوگوں میں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام بالکل بے اختیار، دوسرا شخص اپنے رزق میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا دونوں برابر ہے؟ یعنی اللہ اور دوسرے شریکوں کی مثال دی گئی ہے۔
اور 2 بندے یعنی ایک بندہ جس کے پاس وہ سارے مال کا وہ خود مالک ہے، وہ اپنے حساب سے جتنا چاہے خرچ کرے۔ ایک نوکر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے قبضے میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بس چند چیزوں کا مالک ہوتا ہے، حدود ہوتے ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن جس کو تم شریک بنا رہے ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 11، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، سوچنے والے دل دیے تاکہ شکر گزار بنو۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ آنکھ، کان، دل دیے، پھر کاپی کیٹ بن کے زندگی کیوں گزارا؟ اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنے کے برابر۔ اتنی جلدی قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ کچھ بھی نہیں تھے، اتنی ساری نعمتیں دی، پھر بھی تم اللہ کے ناشکرے بنتے ہو۔ ذرا آسمان پر سر اٹھا کر دیکھو، پرندے کس طرح فضائے آسمانی میں مسخر ہیں۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام کر رکھا ہے؟ اللہ انسانوں پر اپنی ہر طرح کی نعمت کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ وہ فرما بردار بنے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کے کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سفر اور حضر میں کام لاتے ہو، جن کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنوں کی چیزیں بناتے ہو جو ایک وقت تک تمہارے کام آتی ہے۔ اللہ نے بنائے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے، اور پہاڑوں میں غاریں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں اور جنگ کا لباس۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی تم جھٹلاؤ گے؟ اگر یہ لوگ اعراض کریں فإنما علیک البلاغ المبین، تو اعراض کرے تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری ان کے کرتوتوں کی نہیں ہے۔ رکوع 12 84 آیت سے ہے۔ قیامت میں ہر امت میں سے ایک گروہ کو کھڑا کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے نہ حجتوں کا موقع دیا جائے گا نہ توبہ کا۔ یہاں آیت 84 سے 90 آیت تک یعنی 2 رکوع 12 اور 13 رکوع میں گواہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے، امت کھڑی ہوگی، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامت میں ہر امت میں سے ایک گروہ کھڑا کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے نہ حجت کا موقع دیا جائے گا نہ توبہ کا۔ ظالموں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس شرک و فساد کے بدلے جو دنیا میں وہ برپا کرتے رہے تھے۔ نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ مہلت دی جائے گی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ پھر آگے بتایا گیا، جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ شریک کہیں گے تم تو جھوٹے ہو۔ یہ دیکھیں آیت 86 سے 88 تک، جو جن کو شریک بناتے تھے وہ مکر جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ان کو ہم نے شریک بنایا تھا، وہاں مطلب پلو جھٹکاؤ کا کام ہوگا۔ اس دن رب کے سامنے جھک جائیں گے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے افطرا، جو جھوٹ باندھتے تو سارے گم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور رب کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے ان کی شرارتوں کے عوض۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے۔ ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ رکوع نمبر 13۔ رب تمہیں انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور گناہ کے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ واعظ ہے، انصاف کی بات پر حکم دیتا ہے۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟
عدل بندے کے ساتھ بھی ہمیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ یعنی عدل کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے مال سے اور ہمارے بدن سے، ان دونوں ذریعوں سے ہمیں عدل کرنا ہے، دونوں کے حقوق دونوں کے پورے کرنا ہے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ کامل انصاف پر مبنی معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی، فریب کاری، ظلم نہ کیا جائے، ہر معاملے میں انصاف، اور اللہ کے ساتھ عدل، شرک نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا برابر حق ادا کیا جائے۔ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ اس رکوع میں نا اہل کتاب سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب بنی اسرائیل سے، ٹھیک۔ نیکسٹ سورے میں نصارہ سے ان سے مخاطب کیا جائے گا۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس کا کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو، اس عورت کی طرح جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ ہدایت کیا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ کے علم و حکمت پر مبنی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ علم و حکمت کیا ہے؟ اس بندے کا ایک ول پاور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ مانتا نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ماننے والا ہے، کہیں کوئی اس کی ذرا بھی شعا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو مستحق ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جو مستحق نہیں ہے اسے ہدایت سے نہیں نوازا جاتا۔ جو اٹھ کے آنا چاہتا ہے اسے اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، برا نتیجہ دیکھو گے، سخت سزا بھگتو گے۔ 96 آیت سے 101 آیت تک حق پر جو ثابت قدم رہنے والے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو آخرت میں اجر بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھو، ڈیل اچھا ہے نا، مطلب دنیا میں بھی بات مانو، بس بات مانو، دنیا میں بھی بہترین زندگی اور آخرت میں بھی بہترین زندگی۔ تو بات ماننے سے کیا جا رہا ہے؟ اپنا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ جب بھی قرآن پڑھو تعوذ پڑھ لیا کرو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ جو صبر کیے ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے 98 آیت میں بتایا گیا کہ بندہ جب فضیلت والے کاموں کی ابتدا کرتا ہے تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے نیک مقصد سے دور رکھا جائے، اس لیے اس مردود سے بچا کر اپنے آپ کو رب کی پناہ میں لے جایا کرو، تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو بھی تعوذ احادیث سے مروی ہے ان کو ہم پڑھ کر اس مردود سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تعوذ تدبر، غور و فکر کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان، ایسے تیز نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تدبر یہ ہونا کہ بھائی ہم اس کو پڑھ کے ہم شیطان کو بھگا رہے، ہم اللہ کے پناہ میں جا رہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور دل کی گہرائیوں سے رب پر بھروسہ کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ تعوذ۔ اللہ پاک توکل کرنے والے اہل ایمان کو شیطان کے شر سے دور ضرور رکھتا ہے۔ شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اچھا، شیطان بہکاتا کسے؟ اس کا ذکر ہے 100 آیت میں، 100 آیت۔ جو مشرک ہے ان کو شیطان آرام سے بہکا سکتا ہے۔ دوسرا، جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس کو بھی شیطان ایزیلی ٹریپ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں شرک کا راستہ بھی چھوڑنا ہے اور جو باطل راستہ ہے اس کو بھی چھوڑ کر اللہ کی باتیں ماننے پر آنا، پھر ہم شیطان کے بہکاوے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ رکوع 14۔ قرآن کسی انسان کا گڑھا ہوا نہیں ہے،
اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتا دیں۔ کفار کہتے ہیں کوئی شخص آ کر سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، کہے تو اگر کوئی شخص آ کر سکھاتا ہے تو وہ شخص تو عجمی ہے اور قرآن عربی ہے، عجمی شخص عربی اتنی فصیح کیسے سکھا سکتا ہے؟ عقل سے کام لو۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ ہے ہدایت کے راستے پہ آنے کا کی پوائنٹ، کیا ہے؟ ماننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان نہیں مان رہے نہیں دل سے تو پھر وہ راستہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہی نہیں۔ ہدایت کے راستے پہ آنے کی کی پوائنٹ، اس کو لکھے 104 آیت ہے۔ پھر 105 میں بتایا گیا جھوٹ افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وہی جھوٹے ہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرے اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو کوئی بات نہیں ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس کے لیے اللہ کا غضب ہے، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز اس نے رکھا۔ کافروں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، پھر ان کے دل، کان اور آنکھوں پر لگا دیتا ہے۔ یہ ہو ذلت، ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ سننے کے ذریعے بھی سارے بند کر دیتے، آنکھ، کان، دل کو سب کو بہرا کر دیتے، مہر لگا دیتے ہیں، وہاں پر ہدایت کی کرن تک نہیں جاتی۔ کتنی بڑی بدبختی ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے بتایا گیا پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا، ایسے ثابت قدم رہے، ان کے لیے بخشش ہے اور رحمت ہے۔ رکو 15، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جس دن ہر متنفس ہر نفس سے جھگڑا کرے گا کہ ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے با فراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، پھر اللہ نے اس بستی کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور بھوک اور خوف کی مصیبت ان پر چھا گئی۔ دیکھیں، ناشکری کے وجہ سے ساری نعمتیں بھی چھن جاتی ہے، دنیا کی ذلیل و خوار کر کے رکھتے ہیں۔ شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے نعمتیں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے رسول کے آنے پر اسے جھٹلایا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا۔ پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا احسان کا شکر ادا کرو۔ مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، سب حرام ہے مگر حالت اضطراب میں چند حدود کے ساتھ استثناء ہے۔ پھر آگے بتایا گیا اپنی زبانوں سے حلال و حرام قرار نہ دو، صرف زبان سے بولتے بیٹھتے یہ حلال یہ حرام، اپنی طرف سے یہ جھوٹی باتیں نہ بیان کرو، یہ جھوٹ ہے جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا یعنی جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن تم کسی کو حلال کسی کو حرام بنا کے فائدہ تھوڑا سا حاصل کر سکتے ہو، لیکن ان کو عذاب علیم سے نوازا جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جو چیز ہم پر حرام تھی وہی یہودیوں پر حرام تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، پھر نادانی سے برے کام کرنے کے بعد توبہ کیے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ رکو 16، واقع یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی حق پر ہو، اکیلے ہو تو ایک امت اللہ تعالیٰ نے کہا، گروپ آف پیپل کہا ہے، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھا دیا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ ان کفار مکہ کو ذکر کر رہے تھے نا، ساری نعمتیں گنوا کر بتایا گیا، پھر نعمتوں کی شکر کا بدلہ کیسے ملنے والا ہے، اور سیدھے راستے پر یکسو ہو کر کون تھے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر تو خالی نہیں ہو سکتا ہے قرآن، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو. ہر امت کے لیے جمعے کے دن کی فضیلت ہے، ہر ایک کے لیے جمعے کے دن کی فضیلت تھی، لیکن اہل کتاب نے اپنی چال بازیوں کے تحت انہوں نے ہفتے کے دن کو چوز کیا تھا، اور جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دی تھی. اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو. آیت 125 اس کو نوٹ کریں. دعوت دے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور بحث مباحثے میں مت کرو، آپ مت پڑھو. آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو. اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے. بے شک. آگے تلاوت.